بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 3 رمضان المبارک گزر چکا ہے اور چوتھی تراویح ہم سب نے پڑھ لی ہے۔ تو یہ سوال اور جواب کا سیشن ہے، تو اس میں کچھ سوالات ہیں جنہیں ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے زید صاحب کا سنت کبیر نگر سے۔ سوال یہ ہے کہ افطاری کرنے کے بعد اکثر عادت پڑی ہے چائے اور سگریٹ کی، جس کی وجہ سے مغرب چھوٹ جاتی ہے، تو کیا تراویح کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں بھائی زید صاحب، ایسا نہ کریں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے اور بڑے گناہ کی بات ہے۔ نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض ہے، اور حدیث میں ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ تو اپنے یعنی وقت سے نماز کو ٹال دینا، یہ نماز کو چھوڑ دینا اور نماز کو ترک کر دینا ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بھائی اللہ کے لیے جہاں آپ نے 14-15 گھنٹے صبر کیا تھا، وہاں 10 منٹ اور صبر کریں۔ مغرب کی اذان افطار کرتے کرتے ہی ہو جاتی ہے، اور جب ہم افطار کر چکتے ہیں تو مغرب کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو صرف 5-10 منٹ کا معاملہ ہے بھائی۔ تو 5-10 منٹ کے لیے مغرب کی نماز آپ نہ چھوڑیں۔ یہ چائے اور سگریٹ تو چلتی رہتی ہے، جہاں آپ نے 14-15 گھنٹے صبر کیا تھا وہاں 10 منٹ اور کر لیجئے۔ تو ایسا نہ کریں، یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ میرے بھائی یہ عادت بڑی خراب ہے۔ تو مغرب کی نماز آپ مغرب کے وقت میں ہی کریں گے۔ اگر آپ کہتے کہ جماعت چھوٹ جاتی ہے تو مجھے تعجب کم ہوتا، لیکن آپ نے لکھا ہے کہ نماز ہی چھوٹ جاتی ہے، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو عشاء کے بعد تو نہیں پڑھ سکتے، عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے، پھر تہجد ہوتی ہے۔ مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں ہی پڑھیں۔ جہاں آپ نے 14 گھنٹے صبر کیا ہے وہاں آپ 10 منٹ اور صبر کر لیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کل سے آپ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ آپ مجھے بتائیں گے کہ آج سے میں نے مغرب کی نماز باجماعت پڑھی، اس کے بعد میرے جو ضروریات تھی وہ پورا کیا ہے۔ سفیان اختر فیض آباد سے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے کل کی ویڈیو میں کسی کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے نماز میں، اور ہم یہ بھی سنتے آئے ہیں کہ رمضان مبارک میں شیطان قید ہو جاتا ہے، مفتی صاحب اس مسئلے کو صحیح سے ایکسپلین کریں، جزاک اللہ۔ بھائی دیکھیں، شیطان قید ہو جاتا ہے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ شیطان رمضان میں قید ہو جاتا ہے، لیکن صراحت اس بات کی بھی کہ سرکش شیاطین، یعنی جو بڑے بڑے اور بڑے گناہوں پر اکساتے ہیں، وہ شیاطین قید ہو جاتے ہیں، یعنی اس طرح وہ نہیں بہکاتے جس طرح غیر رمضان میں وہ بہکا سکتے ہیں۔ باقی انسان کے اندر بھی اچھائی اور برائی موجود ہوتی ہے۔ انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اچھائی کی طرف بھی راغب کرتا ہے، برائی کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ تو ایک تو ہے کہ شیطان جو بڑے بڑے گناہوں پر اکساتے ہیں اللہ انہیں قید کرتے ہیں، باقی جو شیاطین ہیں جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں وہ آزاد رہتے ہیں۔ اگر ساروں کو آزاد نہ یعنی ساروں کو اگر قید کر دیں گے تو پھر امتحان کہاں رہ جائے گا؟ تو اس لیے چھوٹے موٹے شیاطین جو ہوتے ہیں چیلے چپاڑے وہ آزاد رہتے ہیں۔ باقی کچھ انسانی شکل میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ جب شیطان اتنا ٹرین کر چکا ہے انسان کو کہ شیطان رہے نہ رہے پھر انسان وہ شیطان کا کام کرتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر گناہ کرتے 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 عادت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ اب شیطان کے بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، بندے کی یعنی عادت میں وہ گناہ شامل ہو جاتا ہے، پھر وہ بندہ اس چیز کو کرتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کا بہت بڑا دخل ہے، شیطان کو ساری گالیاں نہیں دینی چاہیے، نفسانی خواہشات کا بھی دخل ہوتا ہے۔ نفس بھی بعض اوقات ایسی چیزیں کرواتا ہے کہ شیطان اس پر رہنمائی ضرور کرتا ہے، لیکن خواہشات نفسانیہ بھی ان کی طرف یعنی برائی کی طرف راغب کرتی ہیں۔ تو انسان جن تصورات میں رہتا ہے وہ ساری چیزیں اس کو یاد آتی رہتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی کوئی اشکال نہیں کہ شیاطین اگر قید ہو جاتے ہیں تو بہکاتا کون ہے؟ چھوٹے موٹے شیاطین بھی بہکاتے ہیں۔ باقی شیطان نے اتنی محنت کی انسان پر کہ اب شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے انسان کو، انسان خود بہکا ہوا ہے، تو یہ الگ بات ہے۔ ہم جتنا جس چیز میں دھیان لگائیں گے اتنا اس چیز کا دھیان ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ محمد عمران صاحب غازی آباد سے۔ رمضان کی حالت میں غسل کیسے ہوتا ہے؟ جیسے بیوی سے ملے اور فجر کی اذان ہو گئی اور ٹائم نہیں رہا اور رمضان بھی رکھنا ہے، پھر رمضان کی حالت میں غسل کیسے کرنا؟ بھائی فجر کی نماز یعنی اذان سے پہلے پہلے آپ تو فارغ ہو گئے تھے نا، یعنی بیوی سے، تو اگر آپ یعنی اس کی فراغت کے بعد سحری کا وقت ہو گیا ہے تو آپ اسی وقت نیت کر لیجئے، بعد میں غسل کر لیجئے اور پھر وہ فجر کی نماز پڑھ لیجئے، تو یہ الگ بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ یعنی بیوی سے فراغت نہیں ہوئی تھی آپ کی، اسی میں ٹائم ختم ہو گیا تو روزہ ہی نہیں ہوگا آپ کا، لیکن یہ ہے کہ
وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ فارغ ہو گئے، اگرچہ اس کے بعد وقت ختم ہو گیا تو آپ اسی روزے کی نیت کریں اور اسی طریقے سے آپ نہائیں اس وقت میں اور پھر فجر کی نماز پڑھیں. یعنی ناپاکی کی حالت میں سحری کی نیت یعنی روزے کی نیت کی جا سکتی ہے. آپ کا شاید پوچھنے کا مطلب یہ ہے. جی جتنے لوگوں نے سلام کیا ہے سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی افسان صاحب بھوپال سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں. بھائی دیکھیں تعویذ پہننا جائز ہے یا نہیں اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ جن تعویذات میں قرآن کی باتیں لکھی ہوں، قرآن کی آیات لکھی ہوں یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا لکھی ہو اس کو پہننے کی تو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کا تعویذ جو نقش وغیرہ کی ہوتی ہے یا اسی طریقے سے اور اس میں غیر اللہ کا کلام ہوتا ہے پھر وہ جائز نہیں ہے. یا اسی طریقے سے اور جو تعویذات بنائی جاتی ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جو قرآنی تعویذات ہوتی ہیں اس کو پہننا بھی غیر مستحب عمل ہے، جائز کے درجے میں. احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ اکرام نے اس طرح کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ توکل کرنا چاہیے اللہ پر اور تعویذات سے دور رہنا چاہیے. لیکن اگر کوئی قرآن یعنی قرآنی آیات پر مبنی تعویذات کو پہنتا ہے تو اس پر ہم شرک یا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے بلکہ وہ جائز کے درجے میں ہوگا. مہتاب عالم صاحب جھارکھنڈ سے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ روزے جیسا فرض عمل کی شروعات کب سے ہوئی تفصیل سے بتا کر میرے علم میں اضافہ کریں. بھائی دیکھیں ہماری شریعت محمدی میں تو روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا یعنی ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوا. باقی یہ جو روزہ ہے یہ روایات کے اندر آتا ہے، تفاسیر کے اندر بھی اور بعض روایات کے اندر بھی کہ یہ روزے حضرت آدم علیہ السلام سے فرض کیے گئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام پر ایام 20 یعنی 13 14 15 کے جو روزے تھے مہینے کے وہ فرض تھے. اسی طرح تمام نبیوں پر جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر ہم نے روزے کو فرض کیا جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو تمام لوگوں تمام امتوں پر روزہ فرض تھا، لیکن ضروری نہیں کہ ان پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے اور صبح سے شام تک کھانا پینا ممنوع تھا. ہر ایک روزے کی ہر ایک امتی کے روزے کی حیت الگ الگ ہوتی تھی، یعنی ہر ایک امت کے روزے کی حالت الگ الگ ہوتی تھی. تو کسی کا روزہ اس طرح ہوتا تھا کہ صبح سے شام تک جیسے ہمارا ہے، کسی کا روزہ یہ ہوتا تھا کہ بولنا منع ہے، کسی کا اور طرح کے روزے ہوتے تھے. بہرحال روزہ سب پر فرض ہے اور اس کی شروعات حضرت آدم سے ہوئی ہے. لیکن پراپر یہ جو روزہ یعنی صبح صادق سے اور غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساری امتوں میں ایسا ہی روزہ ہو، کچھ شکلیں چینج تھی لیکن روزہ سب کے اندر موجود تھا. قنوج سے مجیب صاحب کہتے ہیں دکان کی زکوٰۃ کس طرح دیں، یعنی حساب کیسے لگائیں کہ کتنا مال ہے جبکہ ابھی مال میں ادھاری بھی دینا ہے. بھائی آپ کی دکان میں کتنا مال ہے یہ آپ کو بخوبی پتا ہونا چاہیے، اور نہیں پتا ہے تو اس کا گوڑا بھاگ کر کے پتہ لگائیے کہ دکان میں کتنا مال ہے. باقی جو قرض کے پیسے کا یعنی جو ایسا ہوتا ہے کہ مال لے لیا جاتا ہے لیکن اس کا پیسہ نہیں دیا جاتا تو پھر وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہو، یعنی وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ یعنی اس کا مال ہے جس کا پیسے باقی ہیں. تو جتنا مال ادھاری کا لگا ہے اتنا مال آپ اس میں ہٹا دیں، باقی جتنا مال آپ کی دکان میں موجود ہے اس کا 2.5% کر کے وہ زکوٰۃ نکال دیں. مظفر نگر سے پتہ نہیں کون صاحب کہتے ہیں کہ کیا یہودی اور کرسچن لڑکی سے نکاح جائز ہے؟ یہودی اور کرسچن لڑکی سے نکاح چند شرائط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ جو یہود ہو یا نصارہ ہو وہ اپنے اصلی دین پر قائم ہو، یعنی یہودیت اور نصرانیت کو فالو کرتے ہوں. آج کل جو یہود و نصارہ وہ لبرل ہیں، ایتھیسٹ ہیں یا ملحد ہیں، بہت ساری چیزیں ان میں مذہب نہیں ہے. تو اگر کوئی مذہب کی پابند اگر کوئی لڑکی ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ اسلام سے مرتد ہونے کے بعد یہودی عیسائی نہیں ہوئی ہو، یعنی وہ پیدائشی یہودی عیسائی ہو، یا اسی طریقے سے یہ کہ اپنے مذہب کی پابند ہو، لبرل نہ ہو، تو پھر اس سے نکاح جائز ہے. لیکن موجودہ زمانے اس میں بڑی کراہت ہے، آگے چل کے بڑے مسائل خراب ہو جاتے ہیں اور اولاد کے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ مسلمان لڑکی پاکدامن لڑکے سے نکاح کرے. باقی یہ ہے کہ اگر وہ حقیقتاً وہ یعنی یہودی اور عیسائی ہے تو اس سے نکاح تو جائز ہوگا. سیب صاحب لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ دوست 5 پارے سن رہا ہے، ہم نے اس کو منع کیا بھائی وہاں نہ پڑھو، وہ بولا ہولی کا ٹائم ہے، کم زیادہ جلدی پڑھ کے فری ہو جائیں گے. تو اگر میں اس سے یہ بول دوں کہ 5 پڑھنے سے اچھا ہے پڑھ ہی مت، تو کیا غلط ہوگا؟ اس کو صحیح سے سمجھا دیں. بھائی دیکھیں 3 دن 5 دن میں تراویح پڑھنا
یہ رواج بہت ہی غلط ہے. تراویح کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے, قرآن کو اور اطمینان کے ساتھ میں پڑھنا چاہیے تاکہ عبادت کا شوق لوگوں میں پیدا ہو. جو 3 دن 5 دن میں 12 بجے تک کھڑے رہتے ہیں, پڑھا کیا جاتا ہے کو سمجھ میں نہیں آتا, تو ایسی تراویح تو نہیں پڑھنی چاہیے. کسی ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھیں جس میں قرآن سمجھ میں آتا ہو. باقی یہ کہ 3-5 دن میں جہاں ہو رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں چھوڑ کر کے زیادہ دن والی میں پڑھیں جہاں قرآن صحیح سے پڑھا جاتا ہو. تو ہمیں نہیں معلوم کہ جہاں پڑھا جا رہا ہے وہاں کس اعتبار سے قرآن اگر ہو سکتا ہے ترتیل کے ساتھ اور مخارج کی ادائیگی اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو پھر اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا, لیکن یہ بہرحال خلاف اولا یا مکروہ ہوگا. تو اس لیے بالکلیہ طور پر تو منع نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر وہاں قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ آپ سن ہی نہیں سکتے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو پھر وہ وہاں تراویح نہ پڑھ کر کے آپ اپنی دوسری مساجد میں پڑھیں یا اپنی خود پڑھیں, یہ ضروری ہے. نہ پڑھنے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہاں قرآن بگاڑا جا رہا ہو تو پھر نہ پڑھنا بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی نماز 1 رکعت کی بھی ہوتی؟ جی نہیں, 1 رکعت کی نماز نہیں ہوتی ہے. نماز کم از کم 2 رکعت کی ہوتی ہے. کیا روزے کی حالت میں بیوی سے فون پر رومانس کر سکتے ہیں؟ عبد السلام گورکھپور سے. بھائی آپ کی ہے بیوی ہے تو پھر فون پر کرنے کی ضرورت کیا ہے, آپ براہ راست رومانس کریے, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ روزے کی حالت میں یہ کام کرنا, تو اس میں آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر کنٹرولنگ پاور ہے کہ نہیں ہے. تو اگر ہے تو آپ کر سکتے ہیں اوپر سے, یعنی مثال کے طور پر چھونا یا کس بوسہ وغیرہ لینا, اس کی اجازت ہے, لیکن کنٹرولنگ پاور ہے. اگر آپ کو خدشہ ہے, خطرہ ہے کہ اگر اس یعنی یہ سب کرنے کے چکر میں کچھ اور ہو جائے گا پھر آپ کے لیے مکروہ ہے. باقی یہ ہے کہ فون پر ہو یا براہ راست ہو, اس طرح یعنی اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی کچھ حرکتیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر کنٹرولنگ پاور موجود ہو. اگر پھر فارغ ہو گئے نا آپ تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا, لیکن اگر فارغ نہیں ہوئے تو پھر وہ آپ ایسے ہلکا پھلکا وہ اوپر سے کر سکتے ہیں. اب اس پر میم نہ بننے لگے, اللہ حفاظت کرے. امتیاز صاحب کہتے ہیں گورکھپور سے, حضرت ہم سعودی میں رہتے ہیں اور یہاں رمضان میں رات میں کام ہوتا ہے اور دن میں آرام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہم کو فجر کی نماز کے بعد ہی سونے کو ملتا ہے. دن بھر سو کر ہی گزرتا ہے, تو کیا اس سے ہمارے روزے پر اثر پڑے گا؟ دیکھیں آپ کے لیے یہ مجبوری ہے کہ نائٹ ڈیوٹی آپ کرتے ہیں اور ڈے میں آپ فارغ رہتے ہیں. تو اگر آپ نماز کی پابندی کے ساتھ میں سو رہے ہیں تو آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے. اگر آپ نماز بھی چھوڑے جا رہے ہیں تو یہ غلط بات ہے اور یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے. تو روزہ تو آپ کا ہو جائے گا, لیکن اگر آپ نماز چھوڑ دے رہے ہیں, نماز کے اوقات میں بھی سوتے, ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی, آپ کو پتہ نہیں چلا, تو یہ گناہ کی بات ہے. باقی آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اٹھ کر پھر سو جا رہے ہیں, تو پھر روزہ آپ کا ہو جائے گا. اب ہو ہی جائے گا, روزہ تو ہر حال میں ہو جائے گا اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے یا اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی جس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آفتاب صاحب ممبئی سے کہتے ہیں حضرت کل کی ویڈیو کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں, سوال وہی پھر سے ہے. سوال یہ ہے کہ میں جس جگہ رہتا ہوں اس جگہ کئی مسجدیں ہیں, اپنا دیوبند مسلک کے, اہل حدیث مسلک کے, بریلوی مسلک کے. تو میرا سوال یہ ہے کہ مغرب میں اپنے دیوبندی مسجد میں 6:50 پر اذان ہوتی ہے جو کہ افطار کا ٹائم وہی ہے, لیکن وہی اہل حدیث کی مسجد میں 6:48 پہ, بریلوی مسجد کے امام 6:49 پر اذان ہونے لگتی ہے. تو ہمیں کون سی اذان سن کر روزہ کھولنا چاہیے؟ بھائی میں نے کل بھی بالکل واضح کلیئر آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی اپنی گھڑی اگر یعنی آٹومیٹک سیٹ ہے کہ آپ کی گھڑی میں 6:50 ہو گئے تو آپ اس وقت میں روزہ کھول دیجیے. آپ اذان کو چھوڑیے, آپ اذان ہو رہی نہیں ہو رہی چھوڑ دیجیے, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا چکر ہی چھوڑ دیجیے. اور دوسری بات یہ کہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر میں غروب ایک ہی وقت پر ہوتا ہے, الگ الگ وقت پر نہیں ہوتا. یہ جو 6:49, 50, 48 کا جو مسئلہ ہے یہ ان کی گھڑی کا فالٹ ہے, ان کی گھڑی 1 منٹ پیچھے ہوتی ہے. باقی آپ اپنی گھڑی دیکھ کر کے, جو موبائل میں آپ کی گھڑی ہے نمبر والی, اس میں 6:50 ہوتی ہے تو آپ اس وقت میں افطار کر لیجیے. اور اگر 6:50 پر ایگزیکٹ وہاں اذان ہوتی ہے کسی بھی مسجد میں ہو رہی ہے تو آپ اس سے بھی روزہ کھول سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی موبائل کی گھڑی سے روزہ کھولیں. مزمل صاحب گورکھپور سے سوال, عشاء کی 3 رکعت وتر میں اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ اس کی جگہ کیا پڑھا جائے جس سے نماز مکمل ہو جائے؟ بھائی دیکھیں, اگر وتر کی نماز میں دعائے قنوت یاد نہ ہو تو دعائے قنوت یاد کرنا چاہیے, اور اگر یاد نہ ہو تو اس وقت میں آپ کوئی بھی دعا, اللہم اغفر لی یا ربنا آتنا, کچھ بھی آپ پڑھیں گے, کوئی بھی دعا پڑھیں گے تو قنوت ادا ہو جائے گی. سلمان صاحب بہرائچ سے کہتے ہیں کہ کیا تراویح بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے؟ یہ سوال ان بزرگ کے لیے ہے جو دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے طاقت نہیں رکھتے, دیر تک کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رکھتے, نہ کہ ان ہٹے کٹے نوجوانوں کے لیے جو پیچھے بیٹھ کر امام صاحب کے رکوع میں جانے کا انتظار کرتے ہیں. بھائی بزرگوں کے لیے تو بہت چھوٹ ہے, تو اگر وہ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے تو وہ بیٹھ کر پڑھ لیں, جائز ہے ان کے لیے.
اچھا یہ سوال یہ ہے کہ بلال صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر سلام میسج میں لکھ کر کے آئے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے کیا، یا اپنے من میں اگر جواب دے دیا جائے تو کیا سلام پورا نہیں ہوگا؟ دیکھیے بھائی، اگر سلام لکھ کر کے آیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کا جواب بھی لکھ کر کے دیا جائے، لیکن اگر آپ زبان سے اگر وعلیکم السلام کہتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں تو بھی آپ کا سلام کا جواب ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ ایک آدمی آپ کو سلام کر رہا ہے تو آپ کو اس کو پوری امپورٹنس دینی چاہیے، پھر اس کو لکھنا چاہیے، لیکن اگر زبان سے وعلیکم السلام کہا تو سلام کا جواب ادا ہو جائے گا۔ یہ جاوید صاحب نے پوچھا ہے کہ کم سے کم کتنی عمر کے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ بھائی امام بالغ ہو، عمر کچھ بھی ہو، بلوغت 12 سال پر بھی ہو سکتی ہے، 13 سال پر بھی ہو سکتی ہے، 14 سال پر بھی ہو سکتی ہے، ورنہ 15 سال عربی مہینے کے اعتبار سے 15 سال پر انسان مکمل بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 15 سال سے پہلے کوئی علامتیں یعنی اس کے بالغ ہونے کی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے احتلام وغیرہ یا کچھ ایسی علامتیں، تو پھر وہ بالغ سمجھا جائے گا، ورنہ 15 سال جو شریعت نے جو یعنی کلیئر کیا ہے وہ 15 سال پر لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ بچپن میں یعنی بچے نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور نہ تراویح اس کے پیچھے ہوگی۔ اچھا سحری کا وقت ختم ہونے میں 5 بجے، سحری کا وقت ختم ہونے کا وقت 5 بجے ہے، 2 بجے کھا کر سو گئے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں، آپ 2 بجے کھا کر کے سو گئے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ سحری آخری وقت میں کھاؤ، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ سحری آخری وقت میں کریں، باقی 2 بجے کھا کر کے بھی سو گئے تو کوئی دقت نہیں، سحری ہو جائے گی آپ کی، لیکن یہ ہے کہ نماز کے وقت ضرور اٹھیں۔ روزے کی نیت زبان سے کرنا کیا صحیح ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں نیت نام ہی دل کے ارادے کو، تو پھر زبان کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پر۔ نیت وہی ہے جو دل میں ارادہ جس چیز کا پیدا ہو، بس وہ نیت ہے۔ تو اگر آپ کے دل میں نیت ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ کے روزے کی نیت ہو گئی، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، تو زبان سے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ان لوگوں کے لیے زبان سے کہنے کی تاکید کی جاتی ہے جو شک میں مبتلا رہتے ہیں، یا جو بھلکڑ ہوتے ہیں، یا جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو انہیں زبان سے کہہ لینا اس لیے چاہیے کہ تاکہ پکا ہو جائے کہ ہاں انہوں نے نیت کر لی ہے، یا چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے کہ نیت کی میں نے روزے کی، اس طرح کی بات۔ باقی بصوم غد نویت من شہر رمضان جو یہ دعا وغیرہ آئی ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ لوگوں کے اپنے ہیں، تو دل کے ارادے سے نیت کریں بس وہی کافی ہے۔ ہاں شک اور شبہات میں مبتلا ہو تو پھر زبان سے کہہ لو، لیکن نیت دل ہی کے ارادے کو کہتے ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ کسی آدمی نے سحری کر کے اس نے اپنی بیوی سے بستری کر لی تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا؟ ایسی کنڈیشن میں کیا کفارہ ہوگا؟ بھائی دیکھیں، آدمی نے سحری کی، اس کے بعد میں اگر وقت تھا اور یعنی بیوی سے فارغ ہونے کے بعد سحری کا وقت ختم نہیں ہوا تھا تو پھر تو کچھ بھی لازم نہیں ہے، پھر اس کے بعد سحری کی نیت کر لے، روزے کی نیت کر لے۔ لیکن اگر یعنی وقت ختم ہونے کے بعد میں پھر وہ یعنی بیوی سے وہ ملا، یا دوران مباشرت وقت ختم ہو گیا اور وہ فارغ نہیں ہوا، تو پھر وہ یا جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر روزے کے یعنی یہ تو 2 باتیں ہو گئی نا، ایک تو یہ ہے کہ روزے کی نیت کرنے کے بعد میں وہ ختم ہو گیا تھا پھر وہ شروع ہو گیا، تو اب تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا، چونکہ اس نے روزے کی حالت میں یہ کام کیا ہے نا، تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوگا۔ باقی یہ ہے کہ اگر وقت سے پہلے فارغ ہو گیا تھا تو اس میں روزے کی نیت کر لے اور روزہ رکھے، قضا اور کفارہ کچھ بھی نہیں ہے۔ چلیے سوالات تو تقریباً پورے ہو گئے ہیں، جب تک کے لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔